السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ آج کے وی لاگ کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا بڑا سینسٹیو ہے، وہ پرسنل سا بھی بن گیا ہے۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا بھوک دنیا میں۔ خیال یہ تھا کہ ہم انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، کوئی 7-8 ہزار سال کی ایک سویلائزیشن ہے اور بڑا مہذب ہو گیا، کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت پہلے یہ میں نے انفارمیشن ملی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو 2 ریاستیں ہیں، آیووا اور نبراسکا، وہ اتنی گندم پیدا کر سکتی ہیں، صرف 2 اسٹیٹس کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ گندم کھا سکتے ہیں، اتنی اس کی پیداواری صلاحیت ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ سارے اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ آج کے انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی، ایسا علم، ایسی سہولتیں ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ مگر جو یہ جان کے ایک دفعہ بڑا پرائیڈ بھی ہوا، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ انسان نے واقعی ترقی کر لی ہے اور ہم مہذب ہو گئے ہیں، ہم ایک بہت بڑے ایک مسئلے سے، بھوک سے نکلے ہیں۔ مگر جو ڈیٹا جو میں نے اب میری آنکھوں سے گزرا ہے تو مجھے تو شک پڑ گیا کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ سویلائزیشن جو ہے، یہ جو پروگرس ہے، یہ اصل ہے کہ ہم نے وہ خوشحالی، وہ منزل پا لی ہے آج کے انسان نے جہاں وہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک جو کانفیڈنس تھا میرا، کہ جس کو میں سمجھتا تھا کہ آج کا انسان سیولائزڈ ہے، وہ پروگرس کر گیا، وہ ترقی کر گیا، اس نے موسم کو کنٹرول کر لیا ہے، اس نے بھوک کو کنٹرول کر لیا ہے، اس نے اپنی زندگی کا کافی کنٹرول کر لیا۔ یہ میں ڈیٹا آپ کو جو شیئر کر رہا ہوں وہ تقریباً 75 ممالک سے 238 تنظیمیں ہیں، جو این جی اوز ہیں، انہوں نے جو ایک ڈیٹا اکٹھا کیا، اس سے جو باتیں سامنے اور انہوں نے بلکہ پروٹیسٹ کیا، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے سارے ممالک کو یہ ایک چیلنج دیا ہے، انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ یار دنیا کو دیکھو، دنیا کہاں کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم یہ اچھی باتیں کرو اور ڈیولپمنٹ کی باتیں کریں، ذرا تھوڑا سچ جان لو۔ تو میں آپ سے وہی 2-3 بنیادی چیزیں جو ان سے جو انفارمیشن اکٹھی ہوئی ہے، اس کے مطابق 82 کروڑ، تقریباً 1 ارب انسان بن جاتا ہے، بھوک کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں 82 کروڑ انسان جو ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کھانے پینے کی کمی کا شکار ہے۔ اس میں 4 کروڑ 10 لاکھ لوگ ہیں وہ ہیں جو قحط کا شکار ہیں، یعنی کہ 4 کروڑ سے زیادہ وہ انسان ہیں جن کے لیے کھانا دیکھنا، کھانا ناممکن ہے، وہ خشک سالی کا شکار ہے، ان کے پاس کھانے کی ایکسیس نہیں ہے۔ 82 کروڑ کون ہے جن کے پاس کھانے کی کمی ہے، اور 4 کروڑ سمجھ لیں کو کھانے کے بغیر ہی ہیں، بغیر کھانے کے زندہ ہے۔ اور اس طرح جو ڈیٹا فردر انہوں نے دی کہ 45 ممالک میں جو صرف بھوک کی، یہ سارا فیکٹر میں ہے کہ آپ کو دینوں، کھانے کی کمی کہہ لیں، خوراک کی کمی کہہ لیں، کہ 45 ممالک میں 5 کروڑ لوگ جو ہے نا فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، یعنی کہ جو ان کے جسم کی، جو ان کے زندہ رہنے کی ضروریات وہ پوری نہیں ہو رہی، جس وجہ سے 19,700 لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ 19,700، تقریباً 20,000 کے قریب انسان دنیا میں اس لیے مر رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں دوسری طرف آپ اپنی سائنسی ٹیکنالوجی دیکھیں، ترقی دیکھیں، پانی پہ کنٹرول کر لیا ہے، آبپاشی پہ کنٹرول کر لیا ہے، موسم پہ کنٹرول کر لیا ہے، بارشیں ہم کر سکتے ہیں، سنو ہم کر سکتے ہیں، ہر چیز آرٹیفیشلی ہو سکتی ہے، کھیتوں پہ اتنا کام ہوا ہے کھاد کی صورت میں، جو کھانے کی جو کوانٹٹی ہے، جو پیداواری صلاحیت ہے، وہ اتنی بڑھ گئی ہے۔ مگر اس کے بعد ہماری ریئلٹی یہ ہے کہ ہر 4 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک انسان مر رہا ہے۔ اب یہ جو ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں کچھ چیز ہماری سویلائزیشن میں، یہ جو جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو مہذب کہہ سکتے ہیں؟ کیا آج کا انسان اپنے آپ کو مہذب کہہ سکتا ہے کہ اس وائی فائی اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے ہوتے ہوتے جہاں اس کا خیال ہے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ چل گیا، جو آج سے 25-30 سال پہلے یا 50 سال پہلے کا انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ جی کو فیکس کرے گا، ایک بڑی بات تھی آج سے 40 سال پہلے کہ ایک کاغذ ایک جگہ سے ڈالا جائے گا، دوسری جگہ نکل آئے گا۔ اب وہ اتنی پرانی بات ہوگی۔ پھر 20-25 سال پہلے ایک خبر آئی کہ جی آپ لکھیں گے، جس کو ہم ای میل کہتے ہیں، اور دوسرے بندے کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی۔ انٹرنیٹ کا مجھے یاد ہے پہلے نام بھی ہائی وے تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ تو تصور ہی نہیں تھا، جب میں بچہ تھا تو بڑی فلموں میں یہ بات تھی کہ انسان ٹیلی فون پہ جو بات کرے گا اس کے ساتھ اس کی شکل آئے گی۔ آج پوری دنیا واٹس ایپ پہ فری باتیں کر رہی ہے۔ تو ترقی کا ایک طرف تو ہم باہر ہی نہیں ختم ہو رہے، گاڑیاں نہیں ختم ہو رہی، سڑکیں نہیں ختم ہو رہی، ہاسپٹل نہیں ختم ہو رہے، ایئر کنڈیشن بن گئے ہیں، کاریں بن گئی ہیں، موٹر سائیکلیں بن گئی ہیں، فری وے بن گئی ہیں، مگر حالت انسان کی یہ ہے کہ بھوک سے وہ پریشان ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو سویلائز کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو ہٹ ہوتا ہے اس علاقہ جو جس کا تعلق بر صغیر ہے، جس کو پاک و ہند کہتے ہیں، وہ غربت میں، اچھائیوں میں تو بڑا کم نام آتا ہے اس خطے کا، مگر ہمیشہ جہاں پہ بھی کوئی مسائل آئیں گے، دکھ آئیں گے، تو اس میں بھارت کا سب سے پہلے نام یہ ہے، جو 34 کروڑ 50 لاکھ لوگ بھارت میں بھوک کا شکار ہیں۔ اور
دوسری خبر یہ کہ پاکستان بھی کوئی گیا کو اچھا نہیں ہے اس معاملے میں. پاکستان 116 ممالک ہیں جس میں سے 92 نمبر پاکستان کا ہے. 92 نمبر سے مراد ہے کہ 116 ممالک میں جہاں خوراک کی کمی ہوتی ہے اس میں پاکستان کا 92 نمبر ہے. اور افغانستان کی آبادی میرے لیے 3-4 کروڑ ہے ساری، اور اس کی آدھی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ خوراک کی قلت کا شکار ہیں. یہ ریجن جو ہمارا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس قدر یہ ہٹ ہوا ہوا ہے. اسی طرح سری لنکا کی جو انفارمیشن ہے وہاں پہ 65% لوگ ہیں ان کے پاس خوراک کی کمی ہے. بنگلہ دیش نیپال میں 76% ہے اور 58% پاکستانی بھوک کی قلت کا شکار ہے، خوراک کی قلت کا شکار ہے. یعنی کہ اگر آپ 100 پاکستانی کو ملتے ہیں اس میں 58 جو پاکستانی ہیں وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی، ان میں قوت مدافعت اچھی نہیں ہوگی، وہ خوبصورت نہیں لگیں گے، وہ صحت مند نہیں لگیں گے، وہ بیماریوں کا شکار ہوں گے. شادیاں کریں گے تو ان کے بچے بیمار ہوں گے، بچے کمزور ہوں گے، پھر اگلی نسل اور کمزور ہوگی. اور نیچرلی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کریٹیو نہیں ہو سکتے، وہ اچھا کام نہیں کر سکتے، وہ دنیا کو ایسی چیزیں نہیں بنا سکتے جس سے ایکسپورٹ ہو سکے، کوالٹی لا سکیں. تو بھوک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا انسان کا آج کا مسئلہ ہے. پوری دنیا اتنے موضوعوں پہ کام کر رہی ہے مگر اس پہ سب جگہ ہر جگہ خاموشی ہے. تقریباً 1 ارب انسان، یعنی کہ اگر 7-8 ارب کی آبادی ہو اس میں سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں 1 ارب انسان کا مسئلہ بھوک ہے، خوراک کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی صحت کا مسئلہ ہے، اس کی فیملی کا مسئلہ ہے. مگر دوسری جو انفارمیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. جہاں ایک طرف انسان اس حالت میں رہ رہا ہے کہ 1 ارب انسان کو زندگی کے لالے پڑے ہیں، کھانا نہیں مل رہا، مگر انسان نے دوسری طرف مل کے امن کے ساتھ رہنا بھی نہیں سیکھا. میں جو بجٹ دیکھ رہا تھا دنیا میں اس وقت، جو دفاعی بجٹ جس کو بولتے ہیں فوجوں کا بجٹ ہے، تو اس میں امریکہ سب سے آگے. امریکہ کو تقریباً 800 بلین روپیز، یعنی کہ ویسے تو وہ 780 ارب بولتے ہیں، 800 بلین کے قریب وہ اپنے دفاع میں امریکہ پیسے لگاتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 300 ارب کے قریب ہے. پاکستان ایک سال میں جو پروڈیوس کرتا ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ 300 ارب ہے. اس کو اگر ڈبل کریں تو وہ 600 ارب ہوتا ہے، اس کو پھر ڈبل کریں تو تقریباً جا کے 900 ارب ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں 3 پاکستان کے پاس دنیا کی 5 بڑی پاپولیشن ہے، اس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کو تقریباً آلموسٹ 3 ٹائم آپ کریں تو صرف امریکہ اتنا پیسہ اپنے اسلحے پہ فوجوں پہ لگا رہا ہے. اور باقی دنیا بھی میں دیکھ رہا تھا اس میں کم نہیں ہے. اس میں انڈیا بہت اپنا افسوسناک حد تک انڈیا بھی بہت اوپر والے کھاتے میں چلا گیا. 73 ارب ڈالر انڈیا خریدتا ہے اپنی افواج پہ. ویسے تو یہ ڈیفنس کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ڈیفنس ہے، انسان سے کون سا ڈیفنس چاہ رہا ہے، انسان سے ڈرا کیوں بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف انسانیت جب بھوک سے ماری ہے، دوسری طرف ہم ڈیفنس کے نام پہ اربوں روپے لگا رہے ہیں. برطانیہ 59 بلین سال کے خرچتا ہے، فرانس 53 بلین خرچتا ہے، ساؤتھ کوریا 45 بلین خرچتا ہے. دنیا میں جو دوسرا ملک ہے فوج پہ، اسلحے پہ، ٹینکوں پہ پیسے لگانے والا امریکہ کے بعد وہ چائنا 252 بلین روپیز جو ہے نا وہ اسلحے پہ لگا رہا ہے. سعودی عرب بھی کسی سے کم نہیں، وہ 58 بلین روپے جو ہے بلین ڈالر خرچتا ہے. جرمنی 53 خرچتا ہے. تو اکیلا امریکہ جو ہے وہ تقریباً 780 ارب خرچتا ہے. اور یہ جو میں نے ترقی یافتہ امیر ممالک بنائی یہ سارے ملا کے 703 بلین خریدتے ہیں. یعنی کہ تقریباً آپ ٹریلین ڈالر سے زیادہ، تقریباً 1400-1500 بلین ڈالر کا اسلحہ فوجیں صرف ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ سکیں، ایک دوسرے کی جان لے سکیں. اور دوسری طرف انسانی جب وہ بھوک سے مار رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کویشچن اب ریز ہونا چاہیے. انسان کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری سویلائزیشن، کیا ہماری ترقی اصل ہے، کیا ہم واقعی مہذب ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہو گئے ہیں، کہ کیا ابھی بھی ہم جنگل میں ہی رہ رہے ہیں جہاں پہ طاقتور کے لیے تو سارا کچھ ہے، کمزور کے لیے صرف بھوک ہے. طاہر ملک کو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.